بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہرقل نے اسے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم شاہ روم کے نام اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں نے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جا تو محفوظ رہے گا، اللہ تعالی تجھے دوہرا اجر دے گا۔ اگر تو یہ بات نہ مانے گا تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھی پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا کارساز نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا کارساز نہ سمجھیں۔ چنانچہ اگر یہ لوگ اعتراض کریں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، جب ہرقل جو کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئی اور بہت شور مچا اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو قبصہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ اس رسول کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام جاگزیں کر دیا۔ ابن ناطور جو ایلیا کا گورنر ہرقل کا مصائب اور شام کے ایشیائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت رنجیدہ خاطر بیدار ہوا۔ اس کے پیچھے مصائب کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت بھی بجھی بجھی ہے۔ ابن ناطور نے کہا، ہرقل ماہر نجومی اور ستارہ شناس تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے۔ بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ مصائب کہنے لگے، یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، ان سے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے اہل علاقہ کو پروانہ دیں کہ وہاں کے تمام یہودیوں کو مار ڈالیں۔ اس گفتگو کے دوران میں ہرقل کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے اسے تمام معلومات حاصل کر لیں تو کہنے لگا، اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرقل نے اس سے دریافت کیا، عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا، یہی شخص پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے علم میں ہم پلہ ایک دوست کو رومیہ میں خط لکھا اور خود حمص روانہ ہو گیا۔ ابھی حمص نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے خط کا جواب موصول ہو گیا۔ اس کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرقل کے موافق تھی کہ آپ نبی برحق ہیں۔ آخر حمص پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آ گئے تو پھر اس نے حکم دے کر دروازے بند کروا دیے۔ پھر بالا خانے بالکونی سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا، روم کے لوگوں، اگر تم اپنی کامیابی بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنہی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، دیکھا تو وہ بند تھے۔ جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا،
ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا میں نے ابھی جو بات کی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے کی تھی کہ دیکھو تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو۔ اب میں وہ دیکھ چکا۔ تب تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرقل کے ایمان لانے کے متعلق آخری حالات ہیں۔ یہ روایت صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی زہری سے بیان کی ہے۔ فائدہ: ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو قبصہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ ابن ابی قبصہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے۔ دراصل عرب کا یہ طریقہ ہے کہ کسی کی تحقیر و استہزاء کے پیش نظر اسے ایسے شخص کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو گمنام ہو، لیکن اس مقام پر اصل بات یہ ہے کہ عرب میں ابو قبصہ نامی ایک شخص بھی گزرا تھا جس نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر شاعری ستارے کی پرستش شروع کر دی تھی۔ چونکہ ابو قبصہ نے ایک نیا دین اختیار کیا تھا، اس لیے ہر وہ شخص جو عرب کے آبائی دین سے ہٹ کر کوئی نیا دین اختیار کرتا اسے ابن ابی قبصہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں کچھ اور تعطیلات بھی کی گئی ہیں۔ ان تمام میں قدر مشترک یہی ہے کہ ابو سفیان نے مذاق اور حقارت سے یہ اسلوب اختیار کیا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔